بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارسم ایجوکیشن سینٹر کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارسم ایجوکیشن سینٹر کے یوٹیوب چینل پہ ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں سب انسپیکٹر انٹرویو کا مکمل ایکسپیرینس، جو کہ 22/4/2022 کو ہوا تھا۔ یہ لاہور سینٹر میں ہوا تھا، لیکن یہ ریجن تھا گوجرانوالا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ فیوچر میں بھی ہماری طرف سے اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اور اگر آپ بھی ہمارے ساتھ اپنا انٹرویو ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر چلنے والے اس نمبر پر ہم سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔ تو چلیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی، تو یہ سب انسپیکٹر انٹرویو ایکسپیرینس ہے گوجرانوالا ریجن کا، لیکن یہ جو انٹرویو ہوا تھا یہ لاہور میں ہوا تھا۔ تو جو بھائی انٹرویو دے کے آئے تھے انہوں نے بیان کیا انٹرویو، تو ہم نے ویسے ہی تحریر کیا ہے، تو میں آپ کو ساتھ ساتھ پڑھ کے بولتا جاؤں گا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد عامر سلطان۔ میرا انٹرویو تھا 22/4/2022 کو گوجرانوالا ریجن سے، لیکن میرا انٹرویو ہوا تھا لاہور میں۔ میرا 8واں نمبر تھا۔ تو میں کمرے میں اجازت لے کر داخل ہوا اور سلام لی۔ ممبر نے کہا بیٹھ جاؤ، تو میں بیٹھ گیا۔ تو ممبر کے ساتھ ایک SSP صاحب بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو آج کل؟ میں نے کہا سر ٹیچنگ کر رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیا پڑھاتے ہو؟ میں نے کہا سر چھوٹی کلاسز کو انگلش اور حساب پڑھاتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اولڈ مین اینڈ دا سی پڑھی ہے؟ میں نے کہا نہیں سر، میں نے BSc کی ہے اور LLB کیا ہے، اس لیے میں نے نہیں پڑھی، کیونکہ وہ BA کا سبجیکٹ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو LLB کیا ہے؟ میں نے کہا جی سر۔ تو انہوں نے پوچھا کہ FIR کی کتنی کاپیاں ہوتی ہیں؟ میں نے کہا سر 4 کاپیاں ہوتی ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہاں کہاں جمع کروانی ہوتی ہے؟ میں نے بتایا کہ ایک SP صاحب کے آفس میں، ایک مجسٹریٹ کے پاس، ایک تھانے میں، اور ایک جو کمپلیننٹ ہوتا ہے اس کو دی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ پولیس جو انویسٹیگیشن کرتی ہے وہ کس کے تحت کرتی ہے؟ میں نے کہا سر پولیس 2 طرح کے کیسز میں انویسٹیگیشن کرتی ہے، ایک قابل دستاندازی اور دوسرا ناقابل دستاندازی جرم۔ تو ان کی جو سیکشن ہے وہ 154، 155، 156 اور 157 ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک لیڈی جج بیٹھی تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ اچھا آپ نے LLB کیا ہے تو بتائیں ذرا جو ریمانڈ ہوتا ہے وہ کتنے دن کا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی 15 دن کا۔ انہوں نے پوچھا ریمانڈ کی کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ میں نے کہا 2 قسم کا۔ انہوں نے کہا دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو میں نے وہ فرق تفصیل سے بیان کر دیا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلا سوال انہوں نے پوچھا کہ اگر کسی کے پاس سے ناجائز اسلحہ پکڑا جائے تو کون سی FIR ہوگی؟ میں نے بتایا کہ 13-20-65 کی FIR ہوگی۔ تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ منشیات کے کیس میں کون سی دفعات لگتی ہیں؟ یہ اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا تھا، لیکن مجھے یاد تھا، اس لیے میں نے سوری کر دیا ان سے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے اور چیئرمین صاحب کی طرف ریفر کر دیا۔ جو چیئرمین تھے وہ اللہ بخش صاحب تھے اور یونیسکو سے ایوارڈ یافتہ تھے۔ تو اس لیے انہوں نے پہلا سوال ہی مجھ سے پوچھا کہ یونیسکو کی فل فارم کیا ہے؟ تو میں نے وہ بتا دیا، جس سے وہ کافی متاثر ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بیٹا بتائیں کہ آپ کی آئیڈیل شخصیت کون ہے؟ تو میں نے کہا میرے والد صاحب، کیونکہ وہ بھی پولیس میں سب انسپیکٹر تھے۔ ان کی ان سروس ڈیتھ ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کو پر 2 منٹ کے لیے بولیں۔ تو میں بولا، جس پر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔
تو اس کے بعد انہوں نے لاسٹ پہ جو مجھ سے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ اچھا تو آپ ایسا کریں کہ ہمیں کچھ اسپیلنگ لکھ کر دکھائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میں پھر وہ وائٹ بورڈ لگا ہوا تھا ادھر، تو میں اٹھ کے میں نے مارکر پکڑ کے وہاں کھڑا ہو گیا۔ تو انہوں نے جو سب سے پہلے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ایمیلیوریٹ کہ اسپیلنگ لکھو۔ میں نے اسپیلنگ لکھ دی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پری ریکویزٹ کہ اسپیلنگ لکھو، تو میں نے وہ بھی لکھ دیے۔ جس کے بعد انہوں نے جو تیسرا تھا وہ کافی مشکل تھا، وہ مجھے بھی کافی عجیب لگا تھا۔ میں نے لکھنے کی کوشش کی لیکن پتہ نہیں صحیح تھا یا نہیں، لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ جا سکتے ہیں۔ تو میں شکریہ کہا اور سلام لے کر باہر آ گیا۔ تو میرے جو پہلے انٹرویو ہو گئے تھے، انٹرویو جن سے لے لیے تھے، ان سے تو انہوں نے جو سبجیکٹ ریلیٹڈ تھے وہ سوال پوچھے ہی نہیں تھے۔ تو ان سے جو عام پولیس کی جو قانون وغیرہ پوچھے تھے، لیکن مجھ سے انہوں نے سبجیکٹ ریلیٹڈ لا کے وغیرہ کے زیادہ سوال پوچھے۔ اچھا تو ناظرین، اگر آپ بھی اپنا انٹرویو ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے شیئر کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ تو آخر میں بھی آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ فیوچر میں بھی ہماری طرف سے اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت مل سکیں۔